بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ بعد حمد و صلات کے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کا اعلان فرما رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب تم فرما دو کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کو کسی نے جنا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ حضرات، آج میری گفتگو کا مقصد عقائد اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ آج ہماری عوام اہل سنت کچھ ایسے جملے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں جسے سن کر ایک مسلمان تعجب کرتا ہے کہ یہ مسلمان کے جملے ہیں۔ اس لیے میں مناسب سمجھا کہ جو ہماری عوام میں اکثر بولے جاتے ہیں اس بات کی طرف رہنمائی کر دی جائے، تاکہ ایسے جملے بولنے سے گریز کرے، کیونکہ ہماری عوام میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے اس کو اوپر والا بولتے ہیں۔ یہ نہایت غلط بات ہے، بلکہ اگر یہ عقیدہ رکھ کر یہ لفظ بولے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اوپر نیچے آگے پیچھے داہنے بائیں تمام سمتوں ہر مکان اور ہر زمان سے پاک ہے، برتر و بالا ہے۔ ان سب جہات یعنی سمتوں پورب پچھم اتر دکھن اوپر نیچے داہنے بائیں آگے پیچھے زمان و مکان کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ بولو کیا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں بولا جا سکتا کہ وہ اوپر ہے یا نیچے ہے، پورب میں ہے یا پچھم میں ہے، کیونکہ جب اس نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا تھا وہ تب بھی تھا، کہاں تھا اور کیا تھا اس کی حقیقت کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ جب اس نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ یوں ہی اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ اوپر کو پیدا کرنے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ میرے محترم، ہاں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اس خیال سے کہے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے اور اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے تو یہ کفر نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ بولنا صحیح نہیں جن سے کفر کا شبہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا بہرحال منع ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنے کے بجائے صرف مالک کہتے ہیں کہ مالک نے جو چاہا تو ایسا ہو جائے گا، یا مالک جو کرے گا وہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی اچھا اور اسلامی طریقہ نہیں۔ سب سے زیادہ سیدھی سچی اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کو اللہ ہی کہا جائے، کیونکہ اس کا نام لینا عبادت ہے اور اس کا ذکر کرنا ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور مسلمان کی پہچان ہے۔ یعنی یوں کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ کرے گا وہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے عوام اہل سنت شب و روز کے بول چال میں کفری کلمات کا استعمال کر بیٹھتے ہیں، جس سے وہ خارج
از اسلام ہو جاتے ہیں اور خواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازمی ہے۔ اس لیے میرے محترم، جب بھی بولیں، کلام کریں، گفتگو کریں تو اپنی زبان پر ضرور دھیان دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ میرے محترم، کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے، اس کی تفصیل تو بیان کرنا دشوار ہے، لیکن ہم اپنے عوام بھائیوں کے لیے چند باتیں ہدایات کے طور پر بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ان باتوں کے ذریعے ایمان سلامت رہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ باادب ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، فرشتے، خانہ کعبہ، مساجد، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین، علماء کرام، والدین، ان سب کا ادب، تعظیم اور محبت دل میں بیٹھا لیجیے۔ باادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی ترازو ہو جاتا ہے کہ نہ خود اس کے منہ سے غلط بات نکلتی ہے اور کوئی بکے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے۔ اسی لیے ان پڑھ باادب اچھا ہے، پڑھے لکھے بے ادب سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہنسی، مذاق، تفریح و دل لگی کی عادت مت بنائیے، اور کبھی ہو تو اس میں دینی مذہبی باتوں کو مت لائیے۔ خدا تعالیٰ، اس کی ذات و صفات، انبیاء کرام، ملائکہ، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب، نماز و روزہ وغیرہ احکام شرع کا ذکر ہنسی تفریح میں کبھی نہ لائیے، ورنہ ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شاعر الہیہ کے ساتھ مذاق و استہزاء کفر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں سب کو خوش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، جن کا بولنا اور برضا و خوشی سننا کفر ہے۔ ایسی باتیں کرنے والوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ مثلا سب دھرم سمان ہیں، خدمت خلق ہی دھرم ہے، دیش پہلے ہے، دھرم بعد میں، ہم پہلے فلاں ملک کے باسی ہیں اور مسلمان بعد میں، رام رحیم دونوں ایک ہیں، وید و قرآن میں کوئی فرق نہیں، مسجد و مندر دونوں خدا کے گھر ہیں یا دونوں جگہ خدا ملتا ہے، نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہے، ہم نے بہت پڑھ لی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کلمات خالص کفر، غیر اسلامی کافروں کی بولیاں ہیں، جن کو بولنے سے آدمی کافر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، آج کل سیاسی لوگ اس قسم کی باتیں غیر مسلموں کو خوش کرنے، ان کے ووٹ لینے کے لیے بکتے ہیں، حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ان سے خوش بھی نہیں ہوتے اور اپنے ہی دھرم والوں کو عموماً ووٹ دیتے ہیں۔ اس طرح ان نیتاؤں کو نہ دنیا ملتی ہے نہ دین، اور جن غیر مسلموں کے ووٹ آپ کو ملنا ہے وہ اپنا دین و ایمان بچا کر بھی مل سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ چند روز کی دنیا، اقتدار، نوٹوں اور ووٹوں کی خاطر کیا اپنا ایمان بیچا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو نئے نئے فرقے رائج ہوئے ہیں ان سے دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ایمان و عقیدے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ مذہب اہل سنت کے بزرگوں کی روش پر قائم رہنا ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے نہایت لازم ہے، اور مذہب اہل سنت کی صحیح ترجمانی اس دور میں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمائی ہے۔ ان کی تعلیمات خالص اسلام ہے۔ یہ تو شب و روز کی بول چال کی کفریاتی کلمات کا استعمال تھا، لیکن آج کل ہندوستان میں فلمی مناظر اور ان کے گانوں کے ذریعے بھی مسلمانوں کو کافر بنانے اور ایمان و عقیدے کو تباہ کرنے کے منظم سازش چل رہی ہے۔
فلم کی مزیداریوں اور اس کی لذت اور گانوں کی لطف اندوزی کے سہارے ایسے ایسے کڑوے گھونٹ مسلم نسلوں کی گھاٹی سے اتارے جا رہے ہیں جن سے کبھی وہ بہت دور بھاگا کرتے تھے، اور مسلمان انہیں بڑی آسانی سے اب ہضم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آج کل فلموں ٹیلی ویژنوں کے ذریعے کافر اپنے دھرموں کا پرچار کر رہے ہیں۔ اس لیے آئیے میں چند فلمی گانوں کے وہ اشعار بتانے کی کوشش کرتا ہوں جن کا کفر ہونا اتنا ظاہر ہے کہ اس کے لیے کسی عالم یا مولانا صاحب سے پوچھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی بھی جان سکتا ہے کہ یہ خالص کافرانہ بکواسیں ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، کیا ہے گانے کا پہلا مصرع دیکھیے، پھر دوسرا مصرع دیکھیے گا۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا، معاذ اللہ۔ اب آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، معاذ اللہ۔ رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، سارے جہاں کا غم مجھے دے دیا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان گانوں کا جائزہ لیجئے اور دیکھیے اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمان سے جب دیکھتا ہوگا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر شے کو ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھے گا۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ بکواس کہ میرے محبوب کے بنانے والے کے بارے میں وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ ہر شے کا بنانے والا صرف خدا تعالیٰ ہی ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس پروردگار عالم کے بارے میں یہ بکنا وہ سوچتا ہوگا، حالانکہ اس کا علم سوچنے سے پاک ہے، یہ سب کھلے کفر ہے۔ اسی طرح دوسرے گانے میں خدا تراش لیا اور بندگی کر لی، کتنا بڑا کفر ہے۔ اسلام سے مذاق اور قرآن کریم سے ٹھٹھا کیا گیا ہے، جس کے کفر صریح ہونے میں جاہل مسلمان کو بھی شک نہیں ہے۔ اور تیسرے گانے میں پروردگار عالم کو ستمگر بتانا، معاذ اللہ، اس سے شکوہ کرنا اور اس کی ناشکری کرنا کہ اس نے سارے جہان کا غم مجھے دے دیا ہے، یہ سب وہ کفریات ہیں جو کتنے مسلمانوں سے بلوا کر کہلوا کر گانوں کے ذریعے ان کے ایمان خراب کر دیے ہیں اور اسلامی حدود سے باہر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے کافی عوام بھائی کسی کی ظاہر داری نیکی اور کوئی اچھا کام دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے کوئی نیکی اس وقت تک کار آمد نہیں ہے جب تک کہ اس کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو پہلے نماز و زکوٰۃ، روزہ و حج احکام و اعمال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا و پرستش سے باز آؤ اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ آج بھی جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نماز روزے ادا کرنے، اچھائیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اچھائی برائی اور احکام اسلام سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے، خدا تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا کہ جو اسلام کے لیے ضروری عقائد نہ رکھتا ہو اس کی کوئی نیکی نہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی فرمان خداوندی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز ادا کرتے اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور راہ خدا میں خرچ سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس شخص کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو یا وہ غیر اسلامی خیالات و عقائد رکھتا ہو، اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے کام کرے۔ قرآن کریم میں غیر اسلامی عقائد رکھنے والوں کی نیکیوں اور ان کے کارناموں کو بیکار و فضول فرمایا گیا ہے، اور اس کی مثال اس غبار سے دی گئی ہے جو کسی چٹان پر لگ جاتی ہے، پھر اسے بارش ہو کر بہا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ آج کے اس پرفتن دور میں یہ وہابی اور دیوبندی کے ایسے عقائد اور نظریات ہیں کہ جس سے اللہ کی پناہ کہ وہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور بلکہ یہاں تک لکھ چکا ہے کہ اللہ جھوٹ بول چکا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ اسی طرح علم غیب کے تعلق سے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، علم غیب نہیں۔ اس طریقے کے یہ عقیدے اور نظریے رکھتے ہیں۔ تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھے، جو ایسا نظریہ رکھے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص اگر نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی پابندی کرے تو کیا وہ اس کی پابندی کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ ان عبادتوں کو بجا لانے سے ان کو ان کا ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان چاروں اعمال کا دار و مدار یعنی نماز روزہ حج و زکوٰۃ، ان چاروں عبادتوں کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانے اور اس کا کوئی شریک نہ مانے، اور اس کو ہر عیب سے پاک و منزہ سمجھے، اور اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے تعلق سے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لیکن وہ عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ میں اس پر حیات النبی پر اور شرک و کفر کے بارے میں انشاءاللہ دوسرے آڈیو میں بتاؤں گا۔ بس آج کے ویڈیو میں یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عوام اہل سنت کو علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔